اسرائیل کی سلامتی ہو اور آپ سب کی سلامتی ہو۔ اب دنیا میں جہاں بھی ہیں، جس ملک میں ہیں، جس شہر میں ہیں، سمندر کے اندر ہیں، فضا میں ہیں، جہاں تک انٹرنیٹ کا کنیکشن پہنچ رہا ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ پر سلامتی ہو۔ آپ مسیحی ہیں، بہت ہی اچھا ہے۔ آپ مسیحی نہیں ہیں، آپ ریسرچر ہیں، آپ خدا کے کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، سمجھ کے اس کے پاس آنا چاہتے ہیں، تو آپ پر پھر بھی سلامتی ہو۔ اور دنیا کی ان تمام قوموں پر خداوند کے نام کی سلامتی ہو، چونکہ خدا بھلا ہے اور وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ سب کی سلامتی چاہتا ہے۔ اور اسرائیل کی سلامتی ہوگی تو قومیں برکت پائیں گی اور برکت پہ برکت پاتی جائیں گی۔ آپ بھی جب اسرائیل پہ سلامتی بھیجیں تو آپ کے لیے یہ فرض ہے کہ تمام لوگوں کے لیے بھی سلامتی بھیجیں، تو کہ جو یہوہ، جو زندہ خدا ہے، وہ سب لوگوں پہ سلامتی بھیجے۔ اور یہ تب بھی ممکن ہے جب آپ اسرائیل پر سلامتی بھیجیں گے۔ آج دیکھیں گے کہ یروشلم کس طرح دنیا میں ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ یروشلم کی تاریخ کیا ہے؟ بائبل مقدس اس کے متعلق کیا کہہ رہی ہے؟ بائبل مقدس کی کن کتب میں، پرانا عہد نامہ کی کن کتب میں یروشلم کے سارے واقعات کو، سارے انبیاء کو، اور کن کن کتابوں میں، کن کن کتب میں یہ واقعہ درج ہے؟ بہت سے لوگ اس کی کچھ غلط انٹرپریٹیشن کرنا چاہتے ہیں، اس کا ترجمہ کچھ اور کر رہے ہیں، اور وہ اپنے طریقے سے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ میری ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ خدا کے کلام کو نہ جھٹلائیں، جو حقیقت میں لکھا گیا ہے وہی دوسروں تک پہنچائیں۔ وہی لوگوں کو اگر آپ دیں گے تو لوگ برکت پائیں گے۔ لوگ بیماریوں سے، قرضوں کے بوجھ سے، دہشت گردی سے، وحشت گردی سے تب بھی سکون پا سکتے ہیں جب ان تک سلامتی پہنچے گی۔ اور خدا اپنے وعدوں میں سچا اور برحق ہے۔ یا بات ذہن میں رکھیں، خدا اپنے وعدے سے کبھی منحرف نہیں ہوتا۔ جو اس نے کہا آسمان اور زمین تو ٹل سکتا ہے، لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹل سکتی۔ میرے عزیزوں، آپ پہ لازم ہے کہ خداوند کے زندہ پاک کلام کو سمجھ کر اس پہ ایمان لائیں، اس کو ریسرچ کریں، اس کو جانیں کہ وہ خداوند کیا ہے۔ اور جو اس نے ابتدا میں، جس طرح اس نے قوموں کو بیفور کرائسٹ، یسوع مسیح کے آنے سے پہلے کس طرح یہ دنیا چلتی رہی، کس طرح بادشاہی نظام یہ قائم رہا۔ نبی بھی بادشاہ ہوتے تھے۔ اب دیکھیں داؤد کی اگر آپ بات کریں تو اس نے کتنا بڑا کام ہوا، لیکن وہ خود نہیں کر سکا، اور یہی یروشلم جو ہے اس کے بیٹے نے بنایا، اس نے اس کی بنیاد رکھی۔ باپ نہیں یہ کر سکا، باپ کی بہت بڑی خواہش تھی، اس کی حسرت تھی کہ وہ بنائے، لیکن ایسا نہیں ممکن ہوا۔ تو اب خدا کے نظام کو، خدا کے سسٹم کو سمجھنے کے لیے اور جاننے کے لیے اور اپنی برکات لینے کے لیے کسی بھی چیز کو، کلام کی کسی بھی بات کو، کسی بھی جو کہ ہولی بک ہے، ایوری بک از ہولی بک، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ لازم ہے کہ آپ ایک سنجیدگی سے گہرے میں جا کر ان باتوں کو سمجھیں۔ تو آئیے یروشلم کے متعلق ہم دیکھیں گے، اور یہ ہمارا پروگرام ایک ہی نشست میں ختم نہیں ہوگا، کم از کم اس کے لیے ہمیں 5 پروگرام کرنے ہوں گے۔ اور میری آپ سے درخواست ہے، تب ہی آپ کو یروشلم، جو کہ آج پوری دنیا میں ایک مرکز ہے، وہ مرکز رہا ہے، مرکز کب سے تھا ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ مرکز کب سے ہے۔ جب پیدائش ہوتی ہے تو اس میں کیا ہے لکھا، یہ جو جگہ بنی ہے اس کے کتنے نام ہیں، ہم یہ جانیں گے کہ یروشلم کو کس کس نام سے پکارا گیا۔
لائن آف گاڈ کہا گیا، سٹی آف ڈیوڈ کہا گیا، اس کو ادونائی ادارہ کہا گیا. سارے اس کے 8 نام ہیں. ہمیں اس کے 8 نام تاریخ میں ملتے ہیں کہ کس طرح اور کن کن ناموں سے اس کو یروشلم کو رکھا گیا، اور یہ کس طرح ہم تک آج اس کی جو برکات ہیں وہ کس طرح ہم تک پہنچتی ہیں. تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ یروشلم کے کتنے نام تھے. سالم، انگلش میں SALEM، ماؤنٹ مورا، اس کی بھی میں تفصیل بتاؤں گا. یہ اس کو کیا، یہ کب ہوئی، اس کا یہ کب نام تھا، مورا. اس کے بعد ہم دیکھیں گے ادونائی. یہ کہاں بائبل مقدس میں لکھا ہے ادونائی. جبز کہاں پہ لکھا ہے، یہ بھی ہم پڑھیں گے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے یروشلم، یہ کہاں کن کتابوں میں درج ہے. زیون، یہ ہم دیکھیں گے. دا سٹی آف ڈیوڈ، داؤد کا شہر. پھر ہم دیکھیں گے لائن آف گاڈ، یہوہ کا بب. ہم دیکھیں گے کہ یہ کہاں ہمیں ملتا ہے، اور یہ کس طرح، یہ کب سے انسان بیفور کرائسٹ، یہ چیزیں کس طرح ہم تک چلی آتی ہیں اور کس طرح ہم تک پہنچتی ہیں. خدا نے ہمیں آج کس دور میں پیدا کیا، کن ادوار میں ہمارے خاندانوں کو پیدا کیا کہ ہم خدا کے زندہ پاک کلام کو سمجھنے کے لیے، ایک راست باز زندگی گزارنے کے لیے، پاکیزگی کی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ان کتابوں سے فیض یاب ہونا، اس سے برکت لینا کتنا ضروری ہے. تو آپ میرے ساتھ دیکھیے، آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو ضرور کھولیے، کیونکہ اس میں آپ کو برکت ملتی ہے، آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو خاص طور پہ میں ان لوگوں سے جو اسٹوڈنٹ ہیں، بائبل مقدس کے یونیورسٹیوں میں ہیں، کالجوں میں ہیں، جہاں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس تاریخ کو، ہسٹری کو، کسی بھی پریچر کا، کسی بھی خدا کے خادم کا ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. اسے اس ہسٹری کا معلوم ہونا چاہیے. یہ کیسے چیزیں وجود میں، کیسے ہوا، ہیکل کس طرح بنی، ہیکل سلیمانی کب کہلائی. یہ جو ایک بڑے ڈیفرنٹ نام سے مختلف فرقوں کے لوگ جو بٹے ہوئے ہیں، کس طرح اس کو، لیکن اصل بات آپ سمجھئے، وہ آپ کی بہتری کے لیے ہے. اگر آپ ریسرچ کر رہے ہیں، اگر آپ خدا کے کلام سے برکت لینا چاہتے ہیں، اب تو آپ کو درست بات کا علم ہونا چاہیے کہ خداوند کے پاک کلام میں کیا لکھا ہے اور کس طرح ہمیں کہا گیا. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سلاطین، کنگز. پہلا سلاطین اور اس کا 5واں باب اور اس کی 15 سے 18 آیت تک ہم خداوند کا پاک کلام پڑھیں گے، جانیں گے اپنے بڑے انہماک کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، اور اپنے بالکل اپنے دھیان کو، دھیان ہے تو گیان ہے، بالکل اپنے گیان اور دھیان کو درست کیجیے. خداوند آپ کو کتنی بڑی برکت دینے والا ہے. تو آئیے پہلا سلاطین ہم دیکھیں گے 5 باب اور اس کی 15 سے 18 آیت تک ہم سمجھیں گے کس طرح خدا کا پاک کلام یروشلم کے متعلق ہمیں سکھاتا ہے. 5 باب اس کی 15 سے 18 آیت تک. اور سلیمان کے 70,000 بوجھ اٹھانے والے اور 80,000 درخت کاٹنے والے پہاڑوں میں تھے. ان کے علاوہ سلیمان کے 3,300 خاص منصبدار تھے جو اس کام پر مختار تھے، اور ان لوگوں پر جو کام کرتے تھے سردار تھے، اور بادشاہ کے حکم سے وہ
بڑے بڑے بیش قیمت پتھر نکال کر لائے تاکہ گھر کی بنیاد گڑے ہوئے پتھروں کی ڈالی جائے۔ اور سلیمان کے معماروں اور حرام کے معماروں اور جبلیوں نے ان کو تراشا اور گھر کی تعمیر کے لیے لکڑی اور پتھروں کو تیار کیا۔ یہ بات یاد رکھیے، پہلا سلاطین 5 باب اس کی 15 سے 18 ہے۔ آپ خود جب آپ کو وقت ملے ضرور پڑھیں کہ کیسے کام کا آغاز ہوتا ہے اور ان میں کتنے لوگ لکڑیوں والے جو لکڑی لاتے تھے، پتھر والے جو صرف پتھر لاتے تھے اور جو ان کو تراشتے تھے۔ ہیکل کی تعمیر کس طرح ہوتی ہے جب سلیمان اس کو شروع کرتا ہے۔ داؤد نہیں بنا سکا، اس کی وش تھی، اس کی خواہش تھی کہ وہ بنائے، لیکن خدا نے اس کو یہ برکت نہیں دی۔ یہ برکت اس کے بیٹے کے حصے میں ہے۔ تو اس بات کو ہم یاد رکھیں گے۔ اور دیکھیے، میں نے ایک بولا تھا موریہ، وہ کیا ہے؟ وہ اس مقام کو وہ کہاں سے بنا؟ اسی کا ایک نام ہے یروشلم کا۔ وہ کیا ہے اس کو ہم دیکھیں گے، اور وہ ہمیں کہاں ملتا ہے؟ وہ ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب میں۔ پیدائش کی کتاب میں اگر ہم جائیں تو اس کے 14 باب اور اس کی 17 سے 20 آیت تک ہم پڑھیں گے کہ وہ کس طرح یہاں سے بات کا آغاز ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے اس میں۔ وہ ذرا دیکھیے گا میرے ساتھ، کھولیے جینسیس پیدائش اس کا 14 باب اس کی 17 سے 20 آیت تک۔ اب دھیان سے اور غور سے سنیں کہ کن کن ناموں سے، اور یہ واقعات وہاں پہ بھی اس جگہ پہ، یہ جگہ ایک ہی ہے، اور یہ بائبل مقدس میں کیا کیا نام ان کے اس جگہ کا نام لکھا ہے، کن کن ناموں سے اس کو پکارا گیا ہے۔ تو وہ دیکھیے، اور جب وہ قدر لا عمر اور اس کے ساتھ کے بادشاہوں کو مار کر پھرا تو سدوم کا بادشاہ اس کے استقبال کو سویا کی وادی تک جو بادشاہ وادی سے آیا ہے، اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور میں لایا، اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا، اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، ابراہیم مبارک ہو، اور مبارک ہے جو خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ تب ابراہیم نے سب کا 10واں حصہ اس کو دیا۔ اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں، اگر آپ خدا کا کلام سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان باتوں کو ذہن میں رکھیے کہ یہ کیا واقعہ ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں آپ پیدائش کی ہی کتاب کو، اس کا 22واں باب چیپٹر 22 ہم دیکھیں گے، اس کی پہلی آیت کو ہم سے لے کر 22 باب سے ہم شروع کریں گے، اور 1 سے 18 آیت تک ہم جائیں گے، اور اس کو سمجھنا ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ جو میں نے پیچھے پیرا پڑھا ہے اس کو بھی دھیان میں رکھیے، تو اسی بک میں سے، اسی کتاب میں سے، اور پھر آگے چل کے دیکھیں کہ اس جو موریہ جگہ ہے، موریہ یہ کون سی ہے۔ جو میں پہلے بتا چکا ہوں، آپ کو اگر یاد رہے تو میں نے جو نام لیے ان میں ایک نام یہ ہے جہاں پہ یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اسے کہا کہ ابراہیم اس سے کہہ کہ میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریہ کے ملک، پھر سمجھیں، موریہ کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا
سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیری اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خداوند نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا۔ کس جگہ پہ؟ موریہ پہ، جو یروشلم کا نام ہے، جہاں پہ آج بھی یروشلم موجود ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ تیسرے دن ابراہیم نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا۔ تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا کہ تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو۔ وہ جو پہاڑی تھی، اس وقت جو پہاڑی موجود تھی، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے۔ ایک ایک آیت کو سمجھنا ضروری ہے، ایک ایک لفظ کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کون سی جگہ تھی، وہاں کیوں گئے، اور اس پہاڑی کے اوپر جا کے کیا کہا ابراہیم نے کہ وہاں پہ میں سجدہ کر کے میں اور میرا بیٹا واپس آتے ہیں۔ اس بات کو بھی یاد رکھیے، یہ سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور روحانیت کی تازگی کے لیے، آپ کی پیوریفیکیشن کے لیے، آپ کی صفائی کے لیے کتنی ضروری ہے کہ ایمان کی، اس کو ایمان کی نظر سے بھی دیکھیے، کتنی بڑی ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اور ابراہیم نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھی اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی اور دونوں کٹھے روانہ ہوئے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا، اے باپ۔ اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا، اے باپ۔ تو باپ نے کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، دیکھ، آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کرے گا۔ سو وہ دونوں آگے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بنائی تھی۔ کون؟ موریہ کی پہاڑی پہ، یاد رکھیں، یہ نام ہے یروشلم کا، ہیکل کا، جہاں پہ ہیکل موجود ہے۔ اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی۔ وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیاں کے اوپر رکھا۔ اور ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ تب خداوند کے فرشتہ نے اسے آسمان سے پکار کر کہا، اے باپ، اے ابراہیم۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ خدا کی آواز پہ خدا کا قوموں کا باپ کس طرح حاضر ہو جاتا ہے؟ ایک ہی آواز، کیا خدا، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا، نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے۔ میں جان گیا، یہ خداوند فرماتا ہے، خداوندوں کا خدا یہ فرما رہا ہے کہ میں جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا، مجھ سے دریغ نہ کیا۔ اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جاڑی میں اٹکے تھے۔ تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا، اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا۔ یہ وہی جگہ ہے جو موریہ تھی، اور پھر ابراہیم کیا کرتا ہے؟ اس کو یہوہ یری کے نام سے کہتا ہے، یہوہ یری کے نام سے۔ باپ نے کیا نام رکھا ہے؟ خداوند کا نام، موریہ کی پہاڑی، اور ابراہیم اسے کہہ رہا ہے یہوہ یری، وہ جگہ جہاں خدا مہیا کرتا ہے۔ کس نے کہا؟ ابراہیم نے کہا۔ تو کون سی جگہ ہے وہ؟
پھر اپنے ذہن میں رکھیے، چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا، اور پھر وہی جگہ ہے، وہی مریا ہے، وہی یروشلم ہے، وہی سٹی آف گاڈ ہے، سٹی آف داؤد ہے، لائن آف گاڈ۔ اور خداوند کے فرشتہ نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکارا اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے، چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا۔ اب یہ برکت کہاں ملتی ہے یہ بھی آپ بات ذہن میں رکھیں۔ بہت سے دوست، بہت سے لوگ جو کلام سے شاید ابھی اتنے واقف نہیں ہیں، تو وہ مجھے فون کرتے ہیں، میسج بھیجتے ہیں، کالیں کرتے ہیں، تو پھر مجھے یہ بات بتانا پڑتی ہے کہ بھی اس کے بغیر تو برکت مل ہی نہیں سکتی، کیونکہ بالکل کلام میں یہ لکھ دیا گیا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں اس کی اہمیت کیا ہے، یروشلم کی، موریا کی کیا اہمیت ہے، ہم کس طرح، چونکہ خدا اپنے وعدوں میں سچا اور برحق ہے، وہ اپنے وعدوں سے منحرف نہیں ہوتا۔ میرے عزیزوں، اس بات کو یاد رکھیں، کیونکہ خدا نے قسم ہی کھا لی ہے، اس نے اپنی ذات کی قسم کھائی کہ میں تجھے برکت پہ برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کناروں کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی، اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت۔ اب دیکھیے، ہم یہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، نہ ہم کو بدل سکتے ہیں چیز، خدا نے ایک قسم کھا لی ہے، اس نے ایک قسم کھا لی اپنی ذات کی کہ میں تجھے برکت دوں گا اسی جگہ کی نسبت سے، اسی جگہ کی وجہ سے، اور دنیا میں ساری قومیں اسی وجہ سے برکت پائیں گی، اور برکت پہ برکت دیتا جاؤں گا، کیونکہ تو نے میری بات مانی۔ کیونکہ اس نے اس کو راستے پہ قربان نہیں کر دیا، خدا سے یہ نہیں کہا، اسے موریا پہ لے گیا، اس پہاڑی پہ جس کا نام ابراہیم نے یہوہ یری رکھا۔ یہ بھی یروشلم کا نام ہے، یہوہ یری، جو مہیا کرتا ہے، یہ اسی، لیکن یہ ایک کے دو نام ہیں، موریا وہی ہے پہاڑی، اور وہی اس نے کہا یہ یہوہ یری ہے، یعنی یہ مہیا کی، جہاں سے مہیا، پہاڑوں سے مہیا ہوتا ہے، اس پہاڑی سے مہیا ہوتی چیز، تو اس نے یہ کہا کہ یہ ابراہیم نے کہا۔ تو آپ سمجھے اس بات کو۔ تب ابراہیم اپنے جوانوں کے پاس لوٹ گیا، اور وہ اٹھے اور کٹھے بیر سبا کو گئے، اور ابراہیم بیر سبا میں رہا۔ میرے عزیزوں، ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ خدا نے کس طرح ہم تک یہ بات پہنچائی ہے روح القدس کے وسیلہ سے، اور کس طرح ہمیں باپ ابراہیم جب یہ بات کہہ رہا ہے، اس کو یہوہ یری کہہ رہا ہے، اسی پہاڑی کو، موریا کی پہاڑی کو کہہ رہا ہے، تو ہمیں بھی سمجھنا ہے، یروشلم کی اہمیت کو سمجھنا ہے، یروشلم کے جو نام دیے گئے ہیں وہ سمجھنا ہے۔ تو آگے ہم اگلے سیگمنٹ میں، اگلے حصے میں ہم پھر دیکھیں گے کہ خدا کا کلام یروشلم کے متعلق کیا ہے، سٹی آف ڈیوڈ کے متعلق کیا ہے۔ خدا آپ سب کو برکت۔